بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پاکستان۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں آواز بہاولپور نیوز چینل اور میں ہوں آپ کا میزبان احمد محمود۔ ناظرین، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم آپ لوگوں کے لیے آج کی شخصیت پروگرام لے کر آیا کرتے ہیں۔ آج میں آپ کو جس شخصیت کا تعارف کروانے جا رہا ہوں، آپ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ ڈائنامک پرسنالٹی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں حضرت اقدس السید مفتی محمد مظہر الاسدی صاحب۔ آج ہم خاص طور پہ جو بات کرنے جا رہے ہیں، عید کے حوالے سے بات کریں گے، رمضان المبارک کے حوالے سے بات کریں گے، پاکستان کی معیشت کے حوالے سے بات کریں گے اور مسلم امہ کے حوالے سے بات کریں گے۔ تو آئیے مولانا صاحب سے بات کرتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب، آپ کو آواز بہاولپور کے اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ جزاکم اللہ۔ مجھے بہت احمد محمود صاحب مسرت ہے، اور آواز بہاولپور کا جو چینل ہے، جس درجے کی آپ نے ایک امت مسلمہ کے لیے اور شرعی مسائل کے رہنمائی کے لیے وقتاً فوقتاً اہتمام کرتے رہتے ہیں، جی، ان میں سے میں دوسری مرتبہ ماہ رمضان مبارک کے موقع پر ماشاءاللہ حاضر ہوں، اور پچھلی دفعہ بھی اللہ رب العزت نے لاکھوں انسانوں کو اس کا نفع پہنچایا اور ہمیں بہت اچھا میسج ملا۔ جی، ہم آپ کا اس پروگرام کرنے پر مبارکباد بھی دیتے ہیں اور سلامتی کی دعا بھی کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ، بہت شکریہ۔ اچھا حضرت، رمضان المبارک میں قرآن پاک پڑھنے کی فضیلت کے حوالے سے ہمیں بتائیں۔ دیکھیے، رمضان مبارک کے جو قرآن پاک کا رشتہ ہے، جی، تعلق ہے، اور اس کی فضیلت کا تعلق، اس کی فضیلت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور فرامین اتنے موجود ہیں کہ امت مسلمہ کے مذہبی طبقات میں اس میں ایک رائے کے برابر بھی کوئی اختلاف نہیں ہے، اس کی فضیلت میں، اس کی اہمیت میں، اس کی عظمت میں۔ ماشاءاللہ۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ طبقہ جنہوں نے براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں اپنے کانوں سے آپ کی آواز کو سنا، آپ کی صحبت کو پایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کو پایا، انہیں ہم صحابی رسول کہتے ہیں۔ اس میں ایک وہ ہیں جو آپ کے خونی رشتہ دار، وہ اہل بیت میں آ جاتے ہیں، صحابی بھی ہیں، اہل بیت بھی ہیں۔ وہ جو خونی رشتہ دار نہیں ہیں، وہ اہل بیت نہیں مگر اصحاب رسول۔ مقام اور مرتبے میں اللہ کے ہاں ہر ایک درجہ بدرجہ ہے۔ ان میں سب سے زیادہ قریب جو صحبت ملی، قرآن جس کی گواہی دیتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست فائدہ اٹھایا، وہ گواہی دیتے ہیں، وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور خواتین میں جنہوں نے سب سے زیادہ فائدہ اٹھایا ہے علم کا، دین کی اشاعت کا، وہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اس پر سینکڑوں کتابیں لکھی گئی ہیں آپ کے اس کوسچن پر، اور مشہور جو کتاب اللہ نے مقبول و مبغوث فرمائی اردو میں، وہ شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے کتاب فضائل اعمال ہے۔ اس میں ایک چیپٹر ہے فضائل رمضان کا، اس میں احادیث مبارکہ حضور کے ارشادات کو جمع کیا گیا ہے۔ اس میں حضرت سیدنا عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ سے، حضرت ابو ذر غفاری سے اور صحابہ اکرام سے، اور حضرت عفیفہ کائنات سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایسے احادیث موجود ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے قرآن کریم اور رمضان کے رشتے کو یوں فرماتے ہیں کہ کوئی رات کوئی دن رمضان کا خالی نہیں ہوتا تھا، جبریل میرے ساتھ آتے قرآن پاک کا دور کرتے۔ اچھا، دور کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قرآن پاک کا سننا اور سنانا۔ پہلے جبریل سناتے تھے، پھر حضور سناتے،
آپس میں تبادلے میں وہی سننا وہی سنانا، اس کو دور کہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبرائیل قرآن کریم سنتے بھی تھے، سناتے بھی تھے۔ آج حفاظ جو یہ عمل کرتے ہیں، یہ عین اس سنت کی یاد ہے جی جیسے جبرائیل کے ساتھ آپ سنتے سناتے تھے۔ اور رمضان مبارک میں قرآن کریم کو پڑھنا، اس کی پڑھنے کی 3 صورتیں ہیں۔ ایک وہ لوگ ہیں جنہوں نے ناظر قرآن پڑھا ہوا ہے، جی مرد عورت، وہ قرآن پاک کی زیارت بھی کریں۔ ان کی 5 چیزیں قرآن پاک کی عبادت میں مصروف ہو جاتی ہیں۔ آنکھ مصروف ہو جاتی ہے، ہاتھ مصروف ہو جاتا ہے پاکی کی حالت میں، زبان مصروف ہو جاتی ہے، پڑھنے والے کے کان مصروف ہو جاتے ہیں، اس کا دل اور دماغ متوجہ ہو جاتا ہے۔ اور جو حافظ ہوتا ہے منہ زبانی یاد کرتا ہے، جی منہ زبانی والے کے دل اور دماغ اور زبان اور اس کے کان یہ اس کے بیک وقت مصروف ہوتے ہیں۔ اور فضیلت دونوں کو ہے۔ قرآن کریم چونکہ نازل رمضان مبارک میں ہوا، اس کا نزول، پھر اس کو کثرت سے حضرت جبرائیل کا دور کرنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اس کے لیے مستقل طور پر شعبان کے اخیر سے واعظ فرماتے، ذہن بناتے اور لوگوں کو فرماتے اپنے بچوں کو بھی متوجہ کرو، قرآن کریم کی کثرت سے تلاوت کرو۔ قرآن کریم کے کثرت سے تلاوت کرنے سے وہ قرآن کریم کا حافظہ بڑھ جاتا ہے، آئندہ یاد کرنے کی آسانی ہو جاتی ہے، زبان میں کبھی ہچکچاہٹ ہو، تھرتھراہٹ ہو۔ رمضان مبارک میں جو آدمی کثرت سے قرآن دیکھ کے پڑھتا ہے یا منہ زبانی یا سنتا ہے، جی اللہ اس کی زبان پہ قرآن آسانی سے جاری کر دیتا ہے، سبحان حتیٰ کہ ایک ٹائم ایسا بھی آ جائے گا، یہ سویا ہوا بھی ہوگا تو قرآن کریم کثرت سے اس کا اجر 70 گنا بڑھ جاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا جناب، اس عید کے موقع پر فطرانہ کب اور کیسے ادا کرنا چاہیے؟ دیکھیے، جہاں تک فطرانے کا مسئلہ ہے، پہلے تو فطرانے کی حقیقت کو جاننا چاہیے جی احمد محمود صاحب۔ جی فطرانے کی جو حقیقت ہے جی وہ یہ ہے، یہ دراصل خالصتاً ایک اس نعمت کا شکریہ ادا کرنا ہے کہ اللہ رب العزت نے مجھے ماہ رمضان کی دن کو روزہ رکھنے کی توفیق دی، رات کو قیام لیل کی تراویح کی توفیق دی۔ جی رمضان مبارک کی اہمیت کو اور جاننے کے لیے، ماہ رمضان سے مسلمان کا رشتہ آپس میں قائم ہونے کے لیے جی جو چیز کی ضرورت ہے، وہ حضور کے 3 فرمان ہمیشہ ذہن میں رہنے چاہیے۔ جی اس کے الفاظ ہیں، من صام رمضان ایمانا و احتسابا فقد غفر له۔ اسی سے ملتا جلتا تھوڑا سا ایک لفظ کا فرق ہے، من صام کے جگہ پہ ہے من قام رمضان ایمانا و احتسابا فقد غفر له۔ اسی پر پھر آگے تھوڑا سا فرق ہے، من احیا لیالی رمضان ایمانا و احتسابا فقد غفر له۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان مبارک کی امت کو اہمیت دلانے کے لیے، جس نے روزے کو من صاما، جس نے رمضان کا روزہ رکھا ہے، اللہ پہ ایمان رکھتے ہوئے، اللہ سے اس کا اجر لیتے ہوئے، اللہ کی رضا کے لیے، اس کے تمام گناہ معاف کر دیے گئے فقط۔ جب گناہوں کی معافی کی بات ہوتی ہے تو اس سے مراد حقوق العباد نہیں ہوتے، حقوق اللہ ہوتے ہیں۔ حقوق اللہ کی معافی کل کی کل اللہ رب العزت اس نیکی کے بدلے، حقوق العباد ہمیشہ سچی توبہ سے اور صاحب حق کا حق دینے سے معاف ہوتا ہے۔ اسی طرح فرمایا من قام رمضان ایمانا، کھڑے تو 11 مہینے بھی ہم نماز بہت سارے صحت مند تندرست کھڑے ہو کے عبادت کرتے تھے، جی لیکن رمضان میں قام فرمانا کھڑے ہو کر، اس کا جو اشارہ ہے وہ یہ ہے کہ دیر تک کھڑے ہو کر عبادت کرنا، اس میں سب سے پہلے 20 تراویح ہیں، اس کے بعد قیام لیل ہے، رات کو تہجد کی نماز کا لیے کھڑے ہو کے عبادت کرنا۔ کھڑے ہو کر قام رمضان کا تعلق رات سے ہے، اچھا روزے کا تعلق سامہ، روزے کا تعلق دن سے ہے۔ ٹھیک سر۔ تو گویا کہ رمضان کا احترام رشتہ دن کو روزے کی صورت میں ہوتا ہے، جو روزہ آنکھ میں حیا بھی ہو، زبان بھی محفوظ ہو، کان بھی محفوظ ہو، جی پیٹ بھی سحری سے لے کے افطاری تک کوئی چیز کھائے پیے نہیں، اور اسی طرح بشری تقاضے کے تحت میاں بیوی کا جو تعلق حلال ہوتا ہے جی وہ بھی روزے کی حالت میں
سحری سے لے کے افطاری تک حرام ہے، ناجائز ہے۔ یہ تو سامہ کا تعلق ہے روزے کی صورت۔ قامہ رات کو عبادت سے عشاء کی فرض نماز پڑھنے کے ساتھ تراویح کا اہتمام کرنا، قیام لیل تہجد کا اہتمام کرنا، یہ قامہ میں آ جائے گا۔ تیسری بات ہے من احیا لیالی، جس نے راتوں کو زندہ کیا، رمضان کی راتوں کو۔ عام معمول کے مطابق جو ہم سوتے اٹھتے بیٹھتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس عام معمول کے مطابق اٹھنے بیٹھنے کو پسند نہیں کرتے تھے۔ شروع کے 10 روزوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا انداز جو ہوتا تھا وہ عام سال سے قدر زیادہ ہوتا تھا۔ درمیان والے جو 10 عشرے اس میں اور بڑھ جاتا، اور اخیر عشرے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ازواج مطہرات فرماتی ہیں کہ اپنی گھر والیوں سے بالکل الگ ہو جاتے تھے، بستر الگ کر لیتے۔ اشارہ جو تھا وہ اعتکاف کی حالت ہے، اعتکاف کی صورت میں چلے جاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات اور صحابہ گواہی دیتے ہیں اس بات کی کہ حضور نے فرمایا کہ قدر کرو، رمضان کا پہلا عشرہ جو ہے وہ رحمت ہے، دوسرا عشرہ مغفرت ہے، تیسرا عشرہ جہنم کی آزادی ہے۔ جب یہ 3 چیزیں ایک آدمی حاصل کرنے کے لیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ پہ یوں کر کے بھی فرمایا انا اجود الناس، میں پوری کائنات کے انسانوں میں سب سے زیادہ سخی ہوں۔ تو سخی ہونے کا مطلب وہ صرف صدقہ زکوٰۃ دینے سے نہیں تھا، سخی ہونے کا مطلب یہ تھا کہ لوگوں کے حقوق، عبادات، معاملات میں بھی میں سخی ہوں، غریب کی مدد کرنے میں بھی سخی ہوں، غریب کی بات سننے میں بھی سخی ہوں، کائنات میں سب سے زیادہ۔ اور سخی ہونے کا تعلق یہ ہے کہ اللہ کی طرف رجوع کرنے میں، عبادت کرنے میں بھی، روئے زمین میں، خدا کے مخلوق میں سب سے زیادہ سخی ہوں۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت بھی پھر اسی انداز کی۔ اب صدقہ فطر جو ہے، اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے ہمیشہ کہ آدمی جب عبادت اس نے کی ہے تو صدقہ فطر جو ہے حضور کے زمانہ میں سب سے زیادہ مہنگی چیز جو تھی وہ اس وقت گندم کی آٹا، گندم کا جو اصلی حالت ہے وہ سب سے زیادہ مہنگی تھی۔ جو آج کے زمانہ میں جس ریٹ پر کشمش جاتی اس زمانہ میں، حضور کے زمانہ میں گندم مہنگی تھی، اور سب سے زیادہ حضور کے زمانہ میں کھجور سستی تھی۔ تو حضور نے صحابہ اکرام کو کھجور کا مشورہ نہیں دیا بلکہ ان کو گندم کی طرف مہنگی چیز ہے، تاکہ مہنگی چیز کا جو صدقہ فطر بنے گا، ایک آدمی کا آج کل جو صدقہ فطر بن رہا ہے وہ تقریباً وزن کے اعتبار سے 1.25 کلو گندم کا جو ریٹ ہوتا ہے وہ تو احتیاطاً 2 کلو بنا دیا جاتا تھا کہ غریب کو، ویسے باقی اصل 1.25 کلو کے قریب وہ ہوتا ہے وزن کا جو پیسے بنے ہر دور میں گندم کا جو ریٹ ہو۔ آج کل جو محتاط سا حساب لگایا ہوا ہے وہ 250 روپے گندم کا ہے۔ اسی طرح جو کا جو ہے وہ 850 کے قریب ہے، اور کھجور کا 1650 کے قریب ہے، اور اسی طرح کشمش کا 4200 کے قریب ہے۔ اب ایک آدمی کے پاس اللہ نے اتنا کہ رزق دیا ہے کہ وہ بآسانی اپنے بچوں کا صدقہ فطر جو ہے کشمش کے حساب سے دے سکتا ہے۔ تو غریب کو جب وہ پہنچے گا فائدہ تو زیادہ پیسوں کا پہنچے گا۔ تو ویسے بھی ہر عمل رمضان مبارک میں وہ 11 مہینوں کے اعمال کے مقابلے میں 70 گنا اس کا ثواب زیادہ ہوتا ہے۔ چاہے وہ آپ فرض پڑھیں تو 11 مہینوں کے 70 فرضوں کے برابر ثواب۔ رمضان میں نفل پڑھیں گے تو آپ کو رمضان کے علاوہ جو آپ نے فرض پڑھے ان کے برابر جا کے اجر پہنچے گا آپ کے نفل۔ آپ صدقہ کرتے ہیں وہ یہ ہے۔ تو گویا کہ آپ کے رب نے جو توفیق دی روزہ رکھنے کی، رات کو تراویح کی، تہجد کی، جو نیکیاں دی، تو اپنے رب کا جو شکر ادا کیا وہ آپ نے خدا کی مخلوق کو صدقہ فطر دے کے وہ دیا۔ وہ صدقہ فطر کا تعلق اس بات سے، البتہ صدقہ فطر کا جو وقت ہے وہ یہ ہے کہ رمضان کے اندر بھی دے سکتے ہیں، اور آپ کے لیے اصل آخری وقت افضل ترین کم از کم اینڈ جو ہے وہ عیدگاہ جانے سے پہلے دے جائیں، تاکہ غریب کے چولہے کو زیادہ سے زیادہ نفع پہنچے اور وقت پہ پہنچے، کوئی کپڑا لے سکے گا، کھانا لے سکے گا، تاکہ اس کی خوشیوں کے ساتھ آپ مل جائیں۔ حضور اپنی حقیقی اولاد سے بڑھ کر
پڑوس اور غریب کے بچے کو اہمیت ان کو زیادہ دیتے تھے، ان کو مسکراتے ہوئے زیادہ پسند کرتے تھے۔ اسی وجہ سے صحابہ اکرام صدقہ فطر میں بڑی عجلت کرتے تھے، کبھی نہیں کرتے تھے کہ عید کے دن چونکہ جب جانا ہے، اگر بالفرض والمال کوئی بھولے سے کسی وجہ سے صدقہ فطر عید سے پہلے نہیں دے سکا تو وہ معاف نہیں ہوتا، وہ صدقہ فطر بعد میں بھی دینا ہوگا، تا حیات اس کے اوپر لازم ہے۔ اچھا، یہ نہیں ہے کہ وہ اس وقت نہیں دے سکا تو آئندہ بس اب وہ وقت نکل گیا، وہ وقت نکلتا نہیں، وہ ذمہ رہتا ہے۔ چونکہ صدقہ فطر جو ہے وہ محض مستحب نہیں ہے، اختیار نہیں ہے، بلکہ جو صاحب استطاعت ہے اس پہ واجب ہے، اور واجب کا درجہ جو ہوتا ہے عمل کرنے کے اعتبار سے فرض کے برابر ہوتا ہے۔ جی، عید الفطر کس طرح منانی چاہیے، اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ ہاں، یہ ایک بڑا پیارا اور اہم سوال ہے۔ ویسے تو تمام ہی سوال اپنی جگہ پہ اہمیت کے، احمد محمود صاحب، امت کے لیے قدم قدم پہ رہنمائی کی ضرورت ہے۔ جی، آج اس زمانہ میں، فتنوں کے زمانہ میں، عید ہماری بہت سارے امن قائم نہ ہونے کی وجہ سے، امت پر ظلم ہونے کی وجہ سے جی، عید کی حقیقی خوشیاں ختم ہو گئیں، جی، اور ایک گھر میں عید سے پہلے لاشیں ہوں اور جنازے اٹھ رہے ہوں، بدامنی ہو، تو وہ عید کی خوشیاں کیا منائے گا اور کیا کرے گا؟ جی، عید کا جو تصور تھا میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شروع کیا، وہ مدینہ منورہ سے شروع کیا۔ مدینہ منورہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی عید مناتے تھے، یہودی مناتے تھے عید، دیگر مذاہب میں بھی عید کا ایک تصور ہوتا تھا۔ مسلمانوں کے ہاں عید صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کا تصور سال میں 2 مرتبہ ہے۔ ہمارے ہاں 2 عیدیں ہوتی ہیں، تیسری کسی جگہ پہ عید کا لفظ نہیں بولا جا سکتا، نہ حضور نے بولا۔ اچھا، وہ ایک رمضان کے روزے ختم ہونے کے بعد شوال کا چاند نظر آئے، تو جو چاند نظر آیا، وہ جو رات پہلی گزری ہے چاند رات، وہ عید الفطر کی پہلی رات، شوال کی پہلی رات، ایک وہ رات ہے، اگلا دن جو ہے وہ عید کا دن ہے، جی، اس کو عید الفطر کہتے ہیں۔ عید الفطر، عید الفطر کی جو مناسبت ہے وہ اس شکرانے کے ساتھ جو مسلمانوں نے فطرانہ ادا کیا، جی، تو اور پھر اپنا ایک طرح سے شکر ادا کیا کہ اللہ نے یہ نعمت دی، تو اس وجہ سے اس کا نام عید الفطر ہے۔ ہم اس وقت جس زیر باز جس سوال میں ہیں وہ عید الفطر میں ہے۔ دوسری عید جو ہے وہ عید الاضحیٰ ہے، وہ قربانی کی ہے، اور وہ ایک الگ، اس کا ثواب دونوں کی راتوں کا برابر ہے۔ عید الفطر چاند رات جو ہوتی ہے، عید الفطر کی رات، جی، یہ وقت کے اعتبار سے، اجر کے اعتبار سے، اللہ سے معافی مانگنے کے اعتبار سے سب سے زیادہ اہمیت ہے جی، اس کی۔ صحیح، اس پر میں آپ کے سوال سے ہٹ کر ایک اضافی بات ضرور کہنا چاہوں گا، جی سر، وہ یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں 4 چیزوں کو بڑھا دو۔ 2 چیزوں کا تعلق تمہارے ساتھ اس انداز سے ہے کہ وہ تمہارے لیے ایک اختیاری ہیں، 2 چیزیں ایسی ہیں جو تم پہ ہر حال میں لازم ہیں، اس کے بغیر پھر تمہاری ہلاکت ہے۔ جس چیز کو بڑھانا ہے، جی، اور وہ یہ ہے کہ آپ کثرت سے خدا کا ذکر کریں، سبحان اللہ، یعنی فرض نماز تو رمضان میں پڑھنی ہے، جی، روزہ بھی رکھنا ہے، اور آپ نے تراویح بھی سنت ادا کرنی ہے، اس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو من قام رمضان کے تحت جو تاکید، اور پھر عمل کر کے پھر بچوں کو، پھر اپنے گھر والوں کو، پھر صحابہ کو رغبت شعبان میں دلا کے آپ نے تیار کیا، پھر تہجد۔ اس سے ہٹ کر زبان کے ذکر کے اعتبار سے ان 4 چیزوں میں سے پہلی چیز ہے کلمہ لا الہ الا اللہ کا کثرت سے ذکر کرنا۔ دوسرا ہے کہ اللہ کے حضور اپنے گناہوں سے معافی مانگنا، زبان سے کثرت سے استغفار کرنا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ الفاظ بھی ہیں، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یہ بھی ہیں۔ کثرت سے لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ بیٹھ کے توجہ کے ساتھ اللہ کے اس نام کی تسبیح ذکر کیا جائے، چلتے پھرتے بھی، لیکن زیادہ جتنی توجہ یکسوئی ہوگی اتنا دل کی میل کچیل آسانی سے اتر جائے، وسوسے اتر جائیں گے، دل میں جو خیالات آتے ہیں وہ آپ کو بآسانی دل پاک ہو جائے گا۔ اور کثرت سے استغفار،
اس میں انسان میں عاجزی، انکساری، اپنے گناہوں کا اعتراف، رب کی رحمت کو جوش دینا ہے، ایک تو یہ چیز ہے۔ یہ دو چیزوں کو حضور نے فرمایا کثرت سے کرو۔ دوسری جو دو چیزیں جو اصل رمضان کی 4 چیزیں، وہ دوسری 2 چیزیں یہ ہیں کہ آپ اللہ رب العزت سے کثرت سے جنت مانگیں کہ اے اللہ ما بعد الموت میدان معاشر میں میرے اعمال ایسے کر دیں، میرے لیے ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا گھر جنت میں بنا دیں، مجھے جنت نصیب فرما۔ جنت مانگنا یہ نبی کی سنت بھی ہے، نبی کا حکم بھی ہے، اور رمضان میں زیادہ کثرت سے مانگنا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور چوتھی چیز ہے جہنم کی آزادی مانگنا کہ اللہ مجھے جہنم کی آگ سے بچا لے۔ جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے کثرت سے مانگنا۔ اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کے اخلاق روزہ رکھنے کی برکت سے، رات کی عبادت قیام لیل کی وجہ سے، رات کو جو تراویح تہجد پڑھی وہ، اور یہ عمل زبان کی جو عبادت ہے کہ آپ نے کثرت سے لا الہ الا اللہ ذکر کیا، اور اسی طرح آپ نے اللہ سے معافی مانگی، کثرت سے تسبیح پڑھی، اسی طرح جنت مانگی، جہنم سے آزادی مانگی۔ اس کا تعلق براہ راست جا کے عید کے دن ظاہر ہوگا۔ عید کا دن جو ہے اس کا دوسرا نام جو ہے اللہ رب العزت اور فرشتوں کے ہاں جو نام مشہور ہے وہ ہے کہ یہ دن انعام دینے کا دن ہے۔ اللہ رب العزت فخری انداز سے اپنے فرشتوں کو کہتے، تم کہتے تھے کہ آدم کی اولاد آدم پیدا کر رہے ہو، یہ زمین میں خون بہائیں گے، فساد کریں گے، دیکھو میرے بندوں نے رمضان میں کیسے میری غذا کے لیے بھوکا رکھا، پیاسا رکھا۔ پھر رمضان کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ جس کی فضیلت بتائی عمل کی، صدقے کی، وہ روزہ افطار کرانے کی۔ روزہ افطار کرانے کا بھی اجر ہے۔ صحابہ اکرام نے یہاں تک کہا کہ جی ہم غریب لوگ ہیں، جس کے پاس کچھ نہیں ہے تو وہ روزہ دوسرے کو کیسے افطار کرائے گا؟ آپ نے فرمایا کھجور کا ایک دانہ بھی تیرے پاس ہے، وہ ایک دانے سے تم افطار کرا دے تو تم افطار کا وہ ثواب لے لو گے جو میں چاہتا ہوں۔ اچھا اگر تمہارے پاس کھجور کا دانہ نہیں ہے تو آپ کے پاس گرمیوں کا موسم ہے، ٹھنڈا پانی مٹکے میں رکھا ہے، تو آپ روزے دار کو وہ گلاس پانی پیش کر دیتے ہیں تو وہ افطاری کا ثواب آپ کو مل جائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ڈھیل دی کہ آپ روزے دار کو پانی کی شکل میں، کھجور کی شکل میں، جتنی استطاعت ہے، افطار کرانے والے کی مالی استطاعت کے مطابق جتنا بھی وہ چھوٹے ایک کھجور کے دانے سے لے کے کھول کر جتنا بھی وہ افطار کرانا چاہے وہ کروائے، لیکن اس کا تعلق نیت کے ساتھ ہے۔ نیت میں احسان جتلانا نہ ہو، تکبر نہ ہو، فخری انداز نہ ہو، سوائے خدا کی رضا کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے، تو پھر یہ پورا اجر ملے گا۔ پھر اس کی حد آخر میں شکرانے کے طور پر فطرانے کی صورت میں ادا کر وہ لازم کر دیا صاحب استطاعت پر۔ پھر جس نے یہ سارے کام کر لیے عید کے دن، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ آج ہے تمہارے انعام دیے جانے کا دن۔ اب اللہ اپنے فرشتوں کو فرما رہا، بتاؤ مزدوروں نے مزدوری کی یہ پورا مہینہ، اب ان کی اجرت کیا دی جائے؟ تو اللہ کے فرشتے کہتے ہیں اللہ اب اجرت یہ ان کی معافی کا اعلان کر دیا جائے۔ تو جنہوں نے اللہ کی رضا کے لیے روزے رکھے ہوتے ہیں، عید تو اصل انہی کی ہے۔ جنہوں نے راتوں کی توہین نہیں کی، راتوں کی عبادت کی، عید ان کی ہے۔ جنہوں نے سارے مہینے نہ تو روزہ رکھا، نہ انہوں نے رات کی عبادت کی، بلکہ ان کے سستی، غفلت، کہلی یا ناواقفیت یا اجنبیت اتنی کرم ان کو احساس ہی نہیں ہوا کہ رمضان گزرا ہے، اور وہ صرف اچھے کپڑے پہن کر عیدگاہ میں گیا ہے، تو حضور فرماتے ہیں اس آدمی کے لیے کوئی عید نہیں ہے، اس آدمی کے لیے کوئی انعام نہیں ہے۔ انعام عید ان کے لیے ہے جنہوں نے رمضان مبارک کا احترام کیا ہے، جن کے اوپر روزہ فرض تھا، فرض روزہ رکھا ہے، اور جن کے اوپر معذور تھے انہوں نے فدیہ دیا ہے، اور جنہوں نے رمضان کی جتنی طاقت تھی رات کو قیام لیل، تہجد، تراویح، فرض نماز قضا نہیں کی، یہ ہے احترام، ان کے لیے انعام ہے۔ رمضان کی بے ادبی کرنے والے، رمضان کی توہین کرنے والے، ان کے لیے یہ خوشیاں، یہ چیزیں نہیں۔ البتہ عید کے دن خطیب کے لیے، امام کے لیے یہ پیغام دینا ضروری ہے امت مسلمہ کو کہ عید ہی ایک ایسا اجتماع ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس اجتماع کے لیے سب سے افضل و اشرف ترین عیدگاہ وہ ہے جو مسجد سے باہر ہو،
آج شہری آبادیاں بڑھنے کی وجہ سے کم ہوتی ہیں، بہرحال مسجدوں میں بھی جائز ہے، لیکن اصل عیدگاہ میں جا کے نماز پڑھنا افضل و اشرف ہے جتنے گھر میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن 2 کام کرتے تھے، ایک تو صدقہ فطر کے لیے پیسے جمع جنہوں نے نہیں کرائے تو وہاں، ایک صدقہ فطر سے ہٹ کر جو کوئی طاقت استطاعت رکھ سکتا ہے غریب کی مدد کے لیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم عید کے خطبہ دینے کے بعد، بیان کے بعد ایک ٹیم مقرر کر دیتے تھے کہ لوگ یہاں جمع کراتے جائیں، پھر ان گھروں میں حضور تقسیم کرواتے جو لوگ مستحق ہوتے، اور عید کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ جب بھی آؤ تو پہلے کچھ کھا کے آؤ، چونکہ پورا مہینہ تم خدا کی رضا کے لیے دن کے پورے وقت میں روکے رہے تھے، اس وقت بھی خدا کے حکم سے روکے تھے، اور شیطان نفس چاہتا تھا کہ روزہ نہ رکھا۔ آج کے دن شیطان یہ کہتا ہے کہ تو نے بھوکا جانا ہے عیدگاہ میں، کوئی چیز کھا کے نہیں جانی۔ آج اس کی مخالفت کرتے ہوئے، آج اللہ کے رسول کی سنت سمجھتے ہوئے، ہر حال میں بھلے کھجور کا ایک دانہ ہی کیوں نہ کھا کے جائے، کوئی چیز کھا کے جائے تاکہ وہ سنت ادا ہو جائے، پھر اپنے صدقہ فطر کا جائزہ لے کے ادا کیا، یعنی بہت دیا کرے۔ پھر اس کے علاوہ استطاعت ہے تو وہ بھی دے دے، چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ جمع کیا صدقہ فطر سے ہٹ کر، لوگوں نے صدقہ دے کے ڈھیر بنا دیا، اور آپ نے پھر عید کے بعد لوگوں میں غیر مستحقین لوگوں کو بلوایا، اور اس وقت تک عیدگاہ سے میدان سے نہیں اٹھے جب تک وہ پورا تقسیم نہیں ہو گیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ کے بیان میں جو تعلیم دی وہ یہ دی کہ آپ اپنے دلوں کی قدورتوں کو دور کریں، نفاق کو دور کریں، لڑائی جھگڑے کو دور کریں، آپ اپنے اندر اپنائیت اجتماعیت کو بڑھائیں، معافی کے دروازے کو کھولیں، تاکہ امت کے اندر جتنے بڑا اجتماع ہے، وہ جتنا قلب ایک دوسرے سے دل جڑا ہوا ہے تو اتنا ہی لوگوں کی ہدایت و ایمان قبول کرنے کا ذریعہ بنے گا۔ آج ہم نے اس کو، اصل چیز کو ہم سے وہ چھوٹ گئی ہے، وہ یہ ہے کہ ہم سے یہ چیز تو کثرت سے موجود ہے کہ عید کی نماز پڑھنے کے بعد، دعا مانگنے کے بعد لوگ ایک دوسرے کو مل تو رہے ہوتے ہیں، سینے ملا رہے ہوتے ہیں، لیکن دل نہیں جڑے ہوئے ہوتے ہیں، اور عید دل جوڑنے کی طرف لے جاتی ہے۔ عید غیر مسلم کو مسلمان ہونے کی طرف تب لاتی ہے جب مسلمان کا عمل ایک دوسرے کے ساتھ اتفاق، وحدت، اور غریب کی مدد کرنا، غریب کے لیے سوچنا، کمزور کو اوپر لے آنا، مالی معیشت۔ بزرگوں نے لکھا، امام شاہ ولی اللہ نے، کسی قوم کے اخلاق تباہ کرنے ہوں، برباد کرنے ہوں تو ان کی معیشت تباہ کر دو۔ جب ان کی معیشت تباہ ہو جائے گی تو ان کے اخلاق اور ان کے یہ چیزیں خود ہی تباہ ہو جائیں گی، برباد ہو جائیں گی۔ جس قوم کے اخلاق اور معیشت جتنی اچھی ہوگی اتنے ان کے اخلاق بھی اچھے ہوں گے۔ مذہب اسلام میں اجتماعات، جمعہ کا اجتماع ہو، بالخصوص عید کا اجتماع ہو، امت میں وحدت کا پیغام اور ایک دوسرے سے محبت کا پیغام اور غریب کی مدد کرنے کا پیغام، یہ عید کا سب سے بڑا پیغام ہے، اور عید کا بیان کا، اور اللہ کی جانب سے جو کچھ اس نے رمضان میں اللہ کی رضا کے لیے روزہ یا راتوں کی عبادت کے، اس میں اللہ کی طرف سے اس کی بخشش کا اعلان ہے۔ یہ عید کے ماشاءاللہ۔ اچھا حضرت، جمعۃ الوداع کی اہمیت اور فضیلت کے حوالے سے بھی ہمارے ناظرین کو کچھ بتائیں۔ جمعۃ الوداع کی حقیقت جو ہے وہ باقی جمعوں کی طرح ہی ایک جمعہ ہے، بس وداع اس کو صرف اس وجہ سے کہا ہے کہ وہ اس مہینے کا آخری جمعہ ہے، اس کے بعد آگے جمعہ نہیں ہے۔ وہ چاہے کبھی کسی سال 5 جمعے بن جاتے ہیں، کبھی چوتھا 4 جمعے بنتے ہیں، وہ تاریخ کے حساب سے ہی ہوتا ہے کہ اگر شروع میں آ گیا ہے پہلا روزہ، پہلی کو دوسرا جمعہ جو ہے پہلے روزے کو آ گیا ہے تو آٹومیٹک 5 جمعے بن جائیں گے۔ اگر پہلا روزہ 2 3 4 5 کو آیا تو پھر 4 روزے بنیں گے، 4 جمعے بنیں گے۔ تو یہ جمعۃ الوداع جو ہے، اس کی جمعے کے اعتبار سے تو فضیلت برابر ہے، اس میں کوئی فرق نہیں۔ وداع نام اس لیے رکھا کہ وہ جمعوں میں آخری جمعہ، اس کے بعد کوئی نہیں ہے۔ اور باقی رہا جہاں تک تعلق اس کی ایک اہمیت فضیلت ایسی موجود ہے ضرور، وہ یہ ہے کہ وہ اخیر عشرے میں ہے، اور اخیر عشرے میں آنے کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت بڑھ جاتی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لوگوں کو 4 چیزوں پر تبلیغ کرنے کا زور بڑھ جاتا تھا۔ ایک، اللہ کا ذکر کرنا،
دوسرا استغفار کرنا، جی تیسرا جو ہے جنت مانگنا، چوتھا جو ہے جہنم سے آزادی مانگنا۔ اور اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چوتھے جو تیسرا عشرہ ہوتا تھا، تو اس عشرے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت، گھر والوں سے الگ ہو جانا، معتکفین کا اعتکاف کے لیے آ جانا، تو گویا کہ اعتکاف کی صورت میں مسجد میں اللہ کے مہمانوں کی کثرت ہو جانا، جو عبادت کی صورت میں معتکف بیٹھا ہے، آیا ہوا ہے۔ تو جمعے کے دن جو آخری جمعہ ہے، وہ چونکہ ان دنوں میں راتوں میں ان راتوں میں آ رہا ہے، دنوں میں ان دنوں میں آ رہا ہے، اس کی رات بھی ان راتوں میں آ رہی ہے، ہو سکتا ہے وہ اس جمعے کی رات اتفاق سے لیلۃ القدر کی رات ہو، اور دن اس کا پھر لیلۃ القدر کی رات گزرنے کے بعد آ رہا ہے، تو وہ اس اتفاق کی وجہ سے، جی اس تیسرے عشرے کی وجہ سے اس جمعے کی اہمیت، فضیلت اس اعتبار سے تو ہے۔ ویسے نفس جمعہ پڑھنے کے اعتبار سے باقی 3 جمعوں کی طرح وہ جمعۃ الوداع بھی ہے۔ ٹھیک۔ اچھا حضرت، سنت اور نفلی اعتکاف کے بارے میں بھی کچھ بتائیں۔ ہاں، سنت اعتکاف دیکھیں، جب لفظ سنت بولا جاتا ہے، جی یہ ایک لوگ اس سے بہت ناواقف ہیں، جانتے نہیں ہیں۔ سنت کا لفظ جو ہے وہ فرض پر بھی بولا جاتا ہے، ایک چیز فرض ہے اس کے لیے بھی آپ سنت بول سکتے ہیں، صحیح، واجب ہے اس کے لیے بھی بول سکتے ہیں، نفل پر بھی سنت کا لفظ بولا جاتا ہے۔ اور سنت کی پھر آگے 2 قسمیں، ایک سنت مؤکدہ جو لازمی، ایک سنت غیر مؤکدہ جو اختیاری۔ جو سنت کا لفظ جیسے میں مثال دوں گا کہ واجب پہ بولا گیا ہے، فرض پہ بولا گیا ہے، قربانی جو ہے وہ قربانی صحب استطاعت آدمی پر فرض ہو جاتی ہے، لیکن ہم کہتے ہیں یہ سنت ہے۔ سنت، تو سنت کا مطلب یہ ہے کہ اس کا طریقہ، اس کا ثبوت جو ہے وہ نبی کے طریقے سے ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ثابت ہونے کی وجہ سے اس کا دوسرا نام سنت رکھ دیا، کہ ہے حکم اس کا فرض ہے جی قربانی کا، جی کرنے فرض ہے، واجب ہے، لیکن اس کو سنت سے پکار دیا کہ یہ جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے جد اعلیٰ کی سنت ہے، قربانی کرنا سنت۔ اس سنت کا یہ مطلب نہ لیا جائے کہ کریں تو ثواب ہے، نہ کریں تو گناہ نہیں۔ بعض جگہوں پر یہ عالم فیصلہ کرے گا کہ یہ سنت کا لفظ کس چیز پہ بولا گیا، جی تو اس کی مثال میں نے قربانی کی دی۔ اسی طرح صدقہ فطر کو بھی سنت کہہ سکتے ہیں، حالانکہ صدقہ فطر جو ہے وہ واجب ہے، لازم ہے صحب استطاعت پر، لیکن چونکہ ثبوت اس کا نبی کے طریقے سے ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہونے کی وجہ سے اس کا نام سنت بھی رکھ دیا۔ اب رہ گئے اعتکاف۔ اعتکاف جو ہیں وہ دراصل 3 ہیں اس کی قسمیں۔ ایک اعتکاف سنت ہے، وہ سنت اعتکاف جو لفظ عام طور پر سنت اعتکاف بولا جاتا ہے، اصل وہ رمضان کے اخیر عشرے میں 21 رمضان کی رات کو 20 رمضان کے دن کو سورج غروب ہونے سے پہلے اخیر عشرے کے پورے عشرے کی نیت سے اللہ کی رضا کے لیے مسجد میں اعتکاف کی نیت سے داخل ہونا، یہ سنت اعتکاف کہلاتا ہے۔ ٹھیک، کہ سورج غروب ہونے سے پہلے 20واں روزہ ہو، 21ویں کی رات شام ابھی نہ ہوئی ہو، اور وہ مسجد میں اعتکاف، سنت اعتکاف کے لیے پورے عشرہ، چاہے وہ 29 کو چاند نظر آئے چاہے 30 کو، پورے جب تک چاند نظر نہ آئے، پورے عشرہ کے یہ مطلب ہے، یہ سنت اعتکاف۔ نفلی اعتکاف جو ہے اس کا نہ تو کوئی ٹائم متعین ہے، نہ اس کا کوئی وقت متعین ہے۔ اچھا، جس وقت بھی مسجد میں مسلمان داخل ہو، باوضو جی داخل ہو عبادت کی نیت سے، جی، تو وہ اعتکاف کی نیت کر لے، یہ نفلی اعتکاف ہوگا۔ اچھا، اس نفلی اعتکاف کو بھی وہ سنت کا لفظ بول سکتا ہے، لیکن یہ وہ سنت اعتکاف نہیں ہے جو اخیر عشرے کا اعتکاف ہے۔ اس کا ثبوت چونکہ حضور سے نفلی اعتکاف کا صحابہ سے ثابت ہے، اس لیے اس کو کہا۔ یہی وجہ ہے کہ مسجد نبوی کے باب السلام کے اندر حضور کے معاجہ شریف روضہ رسول پر سلام پڑھنے کے لیے جائیں تو سامنے لکھا ہوا ہے نویت سنت الاعتکاف، میں نیت کرتا ہوں سنت اعتکاف۔ وہ یہ جو لفظ ہے کہ میں نیت کرتا ہوں سنت اعتکاف کی، یہ اسی نفلی اعتکاف کی، چونکہ میں مسجد میں اب داخل ہو رہا ہوں تو اب میں نفلی اعتکاف کی، اب میں چاہے 5 منٹ کے لیے وہ جائے تو 5 منٹ کا ہوگا، 1 گھنٹہ مسجد میں رہا 1 گھنٹے کا ہوگا۔ ہر نماز کے لیے مسلمان جاتا ہے تو ہر نماز کے وقت مسجد میں داخل ہوتے وقت
وہ مسجد میں داخل ہونے کی جو دعا ہے جی اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک، اور سیدھا پاؤں مسجد میں پہلے رکھے، پھر ساتھ ہی فوراً نیت کر لے کہ جتنی دیر میں مسجد میں نماز کے لیے رہوں گا میں نفلی اعتکاف کی۔ اسی طرح کوئی آدمی نماز سے ہٹ کر رمضان کے اندر رات گزارنے کے لیے جاتا ہے، رات کی عبادت تراویح ہے، تہجد ہے، رات کا ٹائم گزارتا ہے مسجد میں، تو وہ مسجد میں داخل ہوتے وقت نفلی اعتکاف کی نیت کر لے۔ اور اسی طرح دن کو کسی وقت جاتا ہے تلاوت کروں گا بیٹھوں گا نماز کے بعد، اس کا ایک فائدہ اسے ہوگا۔ ایک حدیث میں آتا ہے جس آدمی نے مسجد میں نفلی اعتکاف کی نیت سے وہ داخل ہوا جی تو جب تک وہ مسجد میں ہے تو اللہ کا ایک فرشتہ مقرر ہے جو اس کی بخشش کی دعا کرتا رہے گا۔ جب تک یہ واپس مسجد سے باہر نکل کے پاؤں نہیں رکھتا تو اللہ کے اس فرشتے کی ڈیوٹی لگ گئی ہے کہ میرے اس بندے کی بخشش کے لیے دعا کرتے ہو، سبحان اللہ، یہ اس کو فضیلت ملے گی۔ سبحان اللہ، تیسرا اعتکاف ہے وہ کہتے ہیں منت کا، منت، نظر کا۔ کسی نے منت مانی میرا فلاں کام ہو جائے میں اعتکاف بیٹھوں گا، تو وہ پھر وہ واجب آٹومیٹک اس نے خود واجب اپنے اوپر کیا ہے، لازم کیا۔ سنت اعتکاف جو رمضان والا اخیر عشرے والا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریق پر، تو اس کے لیے وہ بغیر ضرورت شرعی کے، ضرورت شرعی سے مراد یہ ہے جو اس کی جیسے تقاضا ہے پیشاب کے لیے جانا، وضو کے لیے جانا، بس اس کام کے لیے وہ باہر جا سکتا ہے، باقی کسی کام کے لیے مسجد سے باہر جانے کے لیے، جنازے کے لیے، دیگر کاموں کے لیے وہ نہیں جائے گا۔ یہ اجر و ثواب اللہ رب العزت اس کو اعتکاف کی صورت میں ہی اسی مسجد میں رہنے کی وجہ سے ہی، معتکف ہونے کی وجہ سے اللہ اسے اجر عطا فرما دے گا۔ غسل صرف ناپاک اگر مسجد میں معتکف ہو گیا ہے، غسل واجب ہو گیا ہے تو اس کو پاکی حاصل کرنے کے لیے جیسے نہانا واجب ہو جاتا ہے، اس کے لیے تو وہ نہانے کی اجازت ہے، باقی صرف صفائی کے لیے کہ تھوڑی سی میل نظر آئی تولیے سے کپڑے سے صاف کر لیں، نہانے کی نیت سے وہ باہر نہیں جا سکتا اس سنت اعتکاف۔ ٹھیک۔ اچھا حضرت، موجودہ دور میں مسلم امہ کا اتحاد کتنا ضروری ہے؟ اس وقت ساری نیکیاں حاصل کرنے کے لیے، جی اپنے ایمان کو بچانے کے لیے، مجھے اس سوال کی زندگی میں تقریباً عرصہ 20 سال سے جی اس قسم کے سوال اور اس قسم کے سوال کے جواب کی دل میں جو دین پڑھا ہے اس دین نے تڑپ اتنی پیدا کی ہے کہ اگر اپنا ایمان بچانا ہے، اپنی نسلوں کا ایمان بچانا ہے، اپنے ملک کی اندر معیشت کو بہتر بنانا ہے اور اپنے ملک کے اندر لوگوں کے اندر امن قائم کرنا ہے اور فساد سے بچنا ہے، تو اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری چیز اس وقت پوری دنیا میں امت مسلمہ کا اتحاد ہے۔ امت مسلمہ کا اتحاد اسی صورت میں ہی ہو سکتا ہے جی کہ جب امت مسلمہ کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق مضبوط ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کمزور ہونا امت کی وحدت کو توڑ دے گا۔ دین کا دشمن امت مسلمہ میں سب سے زیادہ امت میں اختلاف انتشار پھیلانے کے لیے پہلے نبی کی سنت سے، نبی کے طریقے سے دور کرتا ہے اور ان مراکز کی نفرت ڈالتا ہے جس مرکز سے، چاہے وہ مسجد ہے، چاہے وہ مکتب ہے، چاہے چھوٹا مدرسہ ہے، چاہے کوئی جگہ بھی ہے، جہاں بھی یہ پیغام ملا کہ جناب آپ اپنے نبی سے تعلق، نبی کے طریقے کے قریب رہیں، تو وہ مختلف طریقوں سے، مختلف چینلوں سے جی اس ٹائم کی مصروفیت پبلک کو، عوام کو، نسل کو ایسے دیتے ہیں کہ یہ کسی طریقے اس وقت کے لیے جائے نہیں، اس کو وہ اس سے نفع نہ حاصل کرے، اس کے کانوں میں وہ خیر کی آواز نہ آئے، اس کی آنکھ وہ خیر کو دیکھے نہیں۔ تو جب عین جمعے کے بیان کے ٹائم مصروفیت بچوں کو کھیلوں کی دے دی، جمعہ انہوں نے نہیں پڑھا، بیان نہیں سنا، اگر عین عید کی نماز کے وقت راتوں کو، چاند رات کو حضور نے سب سے زیادہ عبادت و بخشش کا ذریعہ بنایا، عید کی رات کو جو رمضان سے بھی زیادہ بخشش ہوتی ہے، جی تو اس رات کو اگر بازاروں میں پھرتا ہے اور اللہ سے معافی نہیں مانگی، قریب نہیں ہوا، صبح عید پر وہ گیا ہے اور اس نے پیغام بھی نہیں سنا اور سوتے سوتے ہی بڑی بس 2 رکعت پڑھ کے بھاگ کے آ گیا ہے، تو گویا کہ جس جگہ سے اس کو پیغام ملنا تھا، اس وقت دین کا دشمن اس کو اس پیغام کے وقت کوئی اور مصروفیت دے رہا ہے۔ جی جب وہ اور مصروفیت دے رہا ہے تو تاکہ وہ پیغام نہیں سنے گا تو اس سے بچے۔ دوسری بات یہ ہے
کہ جتنا بھی وحدت پیدا کرنی ہے تو وہ امت مسلمہ اپنے نبی کے طریقوں کے قریب جائے گی، اور ان طریقوں میں سب سے زیادہ جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے دلوں کو منافقت سے پاک کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی صفوں کو سیدھا کرو۔ صفوں کو سیدھا کرنے سے یہ بھی ایک ذریعہ ہے، جمعے کی نماز آپ پڑھ رہے ہیں، 5 وقت کی نماز باجماعت پڑھ رہے ہیں، حضور صفوں کو سیدھا کرنے پر اتنا زور دیتے تھے کہ چھڑی سے اشارہ کر کے صفوں کو سیدھا کرتے۔ فرمایا میری امت جب تک نماز باجماعت پڑھتے ہوئے صفوں کو سیدھا رکھے گی، اللہ ان کے دل سیدھے رکھے گا، اور جو صفوں کو سیدھا نہیں رکھتے ان کے دل ٹیڑھے ہوتے ہیں۔ اچھا، دل ٹیڑھے ہونے سے مطلب یہ ہے کہ ان میں اختلاف انتشار بڑھے گا۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ذریعہ یہ بتایا آپس میں وحدت کا کہ تم ظاہری پاکی خوب حاصل کرو۔ جتنا آدمی اپنے آپ کے ظاہر کو پاک کرتا ہے تو اس کا دل جو ہے اتنا ہی باطن اس کا پاک ہوتا ہے۔ جب باطن پاک ہوتا ہے تو پھر اس کے دل میں رحم زیادہ ہوتا ہے، جب رحم زیادہ ہوتا ہے تو قربت بڑھے گی، جب قربت بڑھے گی تو پھر اس کے ساتھ آج ہم اپنی امانتیں نبی سے دور ہونے کی وجہ سے امت کا جتنا بھی طبقہ ہے، چھوٹے سے لے کے بادشاہوں تک، وزیروں تک، صدور تک، ان کا یہ ہے کہ وہ اپنے پیسے سیاسی لوگ جو ہیں وہ اپنے ملک میں نہیں رکھتے، وہ یہود و نصارہ کے بینکوں میں رکھتے ہیں۔ جب یہود و نصارہ کے بینکوں میں رکھتے ہیں تو وہ اپنے بینکوں میں یا اپنی جگہ پہ امانتیں اس لیے نہیں رکھتے کہ تاکہ اپنے ملک کا کام نہ آئے، اس کو فائدہ نہ ہو۔ کل کو اس کی نیت یہ ہوتی ہے کہ ملک سے میں جب بھاگوں گا تو ملک کے ساتھ یہ وفاداری نہیں ہے، ملک کے ساتھ وفاداری یہ ہے ملک کی معیشت ملک میں رہنی چاہیے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ایک ضلع کی معیشت کو اس وقت تک باہر نہیں جانے دیتے تھے جب تک اس ضلع کے غریب اور تمام لوگوں کے حقوق پورے نہیں ہو جاتے تھے، مرکز میں نہیں جانے دیتے تھے۔ فرمایا کہ نہ، ان کا حق ہے۔ آج ہمارے بآسانی اس کو جرم بھی نہیں سمجھتے، غلطی بھی نہیں سمجھتے کہ اپنے ملک کی معیشت دوسری جگہوں پہ کروڑوں اربوں خربوں، اس کے سب سے بڑا مجرم ملک کا طاقتور طبقہ وہ بڑا مجرم ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پسند نہیں کرتے تھے۔ آج ہماری آپس میں وحدت نہ ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نے اس راز کو نہیں سمجھا۔ اگر امت اس راز پر آج عمل کر دے تو امت کی وحدت مٹھی میں آ جائے گی، اور وہ راز یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے پڑوسی کا خیال کرو۔ پڑوسی کے خیال کے لیے حضور نے اتنا فرمایا کہ یہ شرط نہیں لگائی کہ رشتہ دار ہے یا غیر رشتہ دار ہے، مسلم ہے یا نان مسلم ہے۔ فرمایا کہ جو انسانیت کے لیے مضر نہیں ہے، چاہے وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو، اس کا بھی تم خیال کرو پڑوسی کا۔ تو اب ملک کے اندر حضور کی خارجہ پالیسی میں بھی جو پڑوسی ملک ہے اس کے ساتھ حضور زیادہ زور دے رہے ہیں کہ ان کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر رکھو، تمہارے اندر معیشت سستی رہے گی اور تمہارے اندر مہنگائی کم ہوگی، چیزوں کا لین دین کم ہوگا، خرچے کم ہوں گے۔ آج ہمیں جو ہے ہزاروں میل دور ہم زیادہ خیال کرتے ہیں، اور ہمارا دشمن ہمیں ہر پڑوسی بارڈر ایریے پر ایک دوسرے کا اتنا دشمن بنا دیا ہے، حتیٰ کہ جو کل ہم یک جان دو قالب تھے کہ جان تو ایک تھی دل دو تھے، بظاہر وہ دو دل ایک جان بن گئے۔ کس اعتبار سے؟ افغانستان سے ہماری کوئی لڑائی نہیں تھی کبھی کوئی بھائی، اب ہمارا قریب افغانستان ہے، ایران ہے، ہندوستان ہے، تو ملک کی خارجہ پالیسی کے اعتبار سے ہمارے سب سے زیادہ تجارتی تعلقات بھی، ایمانی تعلقات، سب سے A1 صدیوں سے جو تعلقات بہتر تھے وہ افغانستان سے۔ آج شومی قسمت سب سے زیادہ بدترین تعلق اس وقت ہندوستان سے بھی زیادہ دشمنی کا تعلق پاکستان کا افغانستان کے ساتھ، خارجہ پالیسی میں ہم وہاں پہنچ گئے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ جو ہمیں بارڈر ایریا کی سپورٹ بالکل ہمیں اپنا ڈیفنس کے لیے فوج اور ان چیزوں کی ضرورت نہیں تھی، اور وہ آج ہمیں ہندوستان سے بھی زیادہ اس ایریے پہ لگانی پڑ گئی۔ ہمارا دشمن اپنی سوچ میں کامیاب ہو گیا، ہمیں پڑوسیوں سے دور کر دیا، پڑوسی سے نفرت ڈال دی، حتیٰ کہ محلوں میں بھی پڑوسی کا احساس ختم ہو گیا، شہروں میں بھی ختم ہو گیا۔ اور حضرت علی نے بڑا پیارا جملہ کہا
کہ پبلک میں پڑوسی یا کوئی بھی نفرت آتی ہے یا کوئی بھی برائی آتی ہے تو فرمایا وہ بادشاہوں سے آتی ہے۔ ملک کے صدر بادشاہ، ملک کی حکومت باغ ڈور جن کے ہاتھ میں، ان کے اخلاق خراب ہیں تو پبلک کے آٹومیٹک خراب ہو جائیں گے۔ تم ٹھیک بھی کرنا چاہو گے نہیں جلدی ٹھیک ہوں گے۔ اگر اوپر سے معیشت کو کنٹرول نہیں کیا گیا تو نیچے سے کنٹرول نہیں ہوگی۔ ہر خیر کی بنیاد اوپر سے ہے اور ہر شر کی بنیاد اوپر سے ہے، تو لہذا جب خارجہ پالیسی اوپر سے دور اندیش لوگ پیدا نہ ہوئے، آج ہماری حکومتیں فیصلہ کر لیں کچھ ہو جائے، ہم نے پڑوسیوں سے اپنے تعلقات بہتر کرنے، تو امت میں وحدت آٹومیٹک ہو جائے گی۔ عرب دنیا کے جو پڑوسی ہیں تو انہوں نے عرب دنیا کے آپس میں عربوں کو پڑوسیوں کو پڑوسی سے کا دشمن بنا دیا، اور ایشیا کے پڑوسیوں کو پڑوسیوں کے دشمن۔ میں چونکہ خالص اپنا پاکستانی ہوں، پاکستانی ہونے پر میں فخر محسوس کرتا ہوں۔ میرا ملک دنیا میں کائنات میں اسلام کے نام پر کروڑوں لوگوں نے، لاکھوں لوگوں نے خون دے کے حاصل کیا، اسلام کے نام پہ حاصل کیا، رمضان میں حاصل کیا۔ اس کا اعلان بھی رمضان میں ہوا، اس کی آزادی کا اعلان بھی رمضان میں ہوا۔ تو آج میرے ملک کے اندر جب میرے ملک کا پڑوس بارڈر ایریا، چاروں بارڈر ایریا غیر محفوظ ہو جائے تو میرے ملک میں سب سے بڑی بدامنی ہوگی۔ اچھا حضرت، میں یہاں پہ بات کرنا چاہوں گا، پاکستان میں جو دہشت گردی ہو رہی ہے، اس کو پاکستان میں دہشت گردی کو کس طرح ختم کیا جا سکتا ہے؟ آپ کی کیا تجویز ہے؟ میری سب سے بڑی اس معاملے میں یہ خالصتاً ایک ایسا پولیٹیکل سوال ہے اور سیاسی سوال ہے، میں اسے جزو ایمان سمجھتا ہوں۔ جیسے میں شریعت کو جزو ایمان سمجھتا ہوں، جیسے اخلاقیات پر عمل کرنے کو، طریقت کو میں ایمان سمجھتا ہوں، ایسے سیاسی زندگی کی فکر اور سوچ کو بھی میں ایمان کا حصہ سمجھتا ہوں۔ میری اس سیاست سے مراد یہ پیشہ ورانہ سیاست، جھوٹ پھیلانا اور ملک لوٹنا، یہ نہیں مراد۔ میری سیاست سے مراد وہ ہے جو نبیوں کا شیوا تھا، جو مظلوم کی مدد تھی، ظالم کے ہاتھ کو روکنا، اس کے لیے تدبیر بنانا، اس سے مراد میری یہ سیاست ہے۔ یہ آپ کا کوسچن بھی سیاسی ہے۔ اب اس معاملے میں ہم نے اپنے جو دہشت گردی ہے، دہشت گردی جو پھیلائی گئی ہے، پہلے اس کی جڑ تلاش کرنی چاہیے کہ یہ دہشت گردی کے اسباب کیا ہیں۔ دہشت گردی کے اسباب جو ہیں وہ اصل میں یہ ہمیشہ یہ یاد رکھو کہ کسی بھی کمزور کی حق تلفی کی جائے گی تو وہ جب بدلہ نہیں لے سکے گا تو پھر ایک ٹائم ایسا آ جائے گا، ایک وقت میں ظلم سہتا رہے گا۔ جب انتہا ہو جائے گی تو انتہا ہو جانے کے بعد وہ شخص پھر قتل و غارت پہ وہ خاندان وہ چیز آ جائے گی۔ میرے ملک میں الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا فضل ہے، میرے ملک میں اندر ایک بھی کوئی مکتب، مدرسہ، مسجد آج تک 20 ایجنسیوں کی تحقیقات کے کرنے کے باوجود کنفرم کوئی ایک بھی ثابت نہیں ہو سکا جو دہشت گردی کے لیے تعلیم دی گئی ہو یا دہشت گردی کے لیے کوئی استاذ، کوئی لڑکا استعمال کیا گیا ہو۔ البتہ دہشت گردی کے نام پہ کچھ افراد بعض جگہوں پر کچھ وقت کے لیے داخل کیے گئے، اور اس میں ہمارے بیرون ممالک کی ایجنسیوں کے ہاتھ تھے، اور ہماری ایک اسٹیبلشمنٹ اپنی لوکل اپنے ملک کی ہے، ایک اسٹیبلشمنٹ عالمی ہے۔ عالمی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ 3 راستوں سے اپنے افراد تیار کر کے ملک کے اندر پھیلاتی ہے بدامنی کے لیے۔ عالمی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ یورپ سے بھی ہو سکتی ہے، غیر یورپ سے بھی ہو سکتی ہے۔ ہماری تحقیقات کے مطابق عالمی اسٹیبلشمنٹ سب سے زیادہ ہمارے ملک میں بدامنی پھیلانے میں ان 30 سالوں میں کردار امریکہ کا رہا ہے۔ ہماری یہ رائے ہے، ریسرچ ہے، امریکی صدر کوئی بھی رہا ہے، اس نے وقتاً فوقتاً ہماری قومی اسٹیبلشمنٹ کو بھی بعض دفعہ مجبور کیا اپنے احکامات ماننے پر، حتیٰ کہ اپنی NGOز کے ذریعے سے بھی، حتیٰ کہ اپنی ایجنسیوں کے ذریعے سے بھی انہوں نے ٹارگٹ بنایا۔ اس میں انہوں نے آغاز جو کیا سب سے زیادہ ان جگہوں پر آغاز کیا جہاں زمینی حقائق کے اندر سڑکیں صحیح نہیں، جہاں معیشت صحیح نہیں۔ وہ سب سے زیادہ 4 صوبوں میں متاثر صوبہ بلوچستان تھا۔ بلوچستان میں انہوں نے ایسے افراد بآسانی تیار کیے جو بدامنی پھیلانے میں، پھر انہوں نے خیبر پختونخوا میں تیار کیے، اور اس میں
مقامی طور پر کوئی مذہبی ادارہ آج تک اس میں استعمال ہوا، اللہ کا شکر ایسا نہیں، حتیٰ کہ ایسے حد تک بھی استعمال کیے گئے کہ بد امنی پھیلانے کے لیے، کہ تاکہ اس کے خلاف کارروائی کی جا سکے۔ کارروائی کرنے کا مقصد یہ ہے کہ امن پھیلانے کے لیے پیغام دیتا کون ہے زیادہ؟ جی، امن پھیلانے کا پیغام جو دیا ہے 75 سال گواہ ہے ملک کی تاریخ جی، کہ امن قائم کرنے کا پیغام ملا ہے ممبر سے، مسجد کے ممبر سے، جی، امن کا پیغام ملا ہے جمعے سے، جی، امن کا پیغام ملا ہے عیدوں سے، امن کا پیغام ملا ہے داڑھی والے سے، جی، امن کا پیغام ملا ہمارے مفتی عالم سے۔ جی، اب اس کو انہوں نے ختم کرنے کے لیے پہلے نفرت کی فضا یہ بٹھائی جی، کہ ان کو، یہ بچے پڑھتے ہیں، یہ بھوکے مر جائیں گے، ان کو مدرسوں میں نہیں بھیجو۔ پھر جب اس سے ناکام ہو گئے کہ یہ کامیاب نہیں ہو سکا، تو پھر ان کو یہ کہا یہ اتنے ہیں اخلاقیات کہ یہ کل کو تمہارے بچے مار دیں گے دہشت گرد۔ پھر انہوں نے ایسے لوگوں کو داڑیاں رکھوائی جو نہ حافظ تھے، نہ قاری تھے، نہ عالم تھے، ان کو باقاعدہ طور پر مدرسوں میں کبھی مہینے کے لیے بھیجا پڑھنے کے لیے، کبھی 2 مہینے کے لیے، کبھی 4 مہینے کے لیے، تاکہ کارروائی کے لیے۔ پھر ان کو اپنی مرضی کے مطابق ٹریننگ کے لیے افغانستان بھی باہر کی ایجنسیاں اس میں انوالو رہیں۔ اس میں ہمارے پڑوسی ملک بھی بعض دفعہ استعمال ہوا ہے، ایران بھی بیرونی عالمی اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں استعمال ہوا، ہندوستان بھی عالمی اسٹیبلشمنٹ کے، وہ تو خیر ویسے بھی مسلمان ملک نہیں ہے، باہر لوگ نان مسلم غیر مسلم ملک ہے، لیکن پڑوسی ہے، ہم سے زیادہ مسلمان وہاں موجود ہیں، اپنے آپ کو اپنی حکمت عملی سے عزت سے محفوظ ہیں، اور وہ سارے دکھ سہنے کے باوجود اپنی پلانیں گے حکمت عملی، علماء ان کا خیال کرتے ہیں۔ لیکن ہماری ذمہ داری ان سب پر زیادہ عائد ہوتی تھی۔ ہماری ذمہ داری، ہم نے جتنا امت مسلمہ میں پاکستان نے مشکل گھڑی میں نفع پہنچایا ہے، جی، سعودیہ جیسے ملک جو عربوں کی امامت کرتا ہے، تو پاکستان نے سب سے زیادہ مشکل گھڑی میں لبیک ایک خادم ہونے کی حیثیت سے پاکستان کا کردار رہا۔ جب عربوں میں بھی اس نے کردار ادا کیا، جی، ہماری فوج پاکستان کی جی، دنیا کی عالمی فوجوں میں سے ایک وقت ایسا بھی تھا جی، کہ اس کا پہلا نمبر تھا، اور پھر ایک وقت ایسا آیا دوسرا۔ آج بھی اس کی پوزیشن اپنی حکمت عملی، میرا فوجی نوجوان اپنی ایمانی جرت کے اعتبار سے پوری دنیا میں اپنی جرت کے اعتبار سے تیسرا، صرف سوچ اور فکر کے اعتبار سے ہمارا یہ اسٹیبلشمنٹ صرف عالمی اسٹیبلشمنٹ سے آزاد ہو کر، ان کی سوچ فکر سے آزاد ہو کر پڑوسی ملک سے صرف بہتر تعلقات بنانے میں ہماری جو حکومت ہے، پارلیمانی حکومت، وہ اگر یہ وزیر اعظم اور یہ حکومتیں یہ سوچ لیں کچھ ہو جائے، ہم نے اپنے پڑوسی ملکوں کو پہلے نمبر پہ درست کرنا ہے۔ آنے والا جو وقت ہے یہ نازک ترین وقت ہے جو آج آپ سوال کر رہے ہیں، جی، یہ جس وقت میں آپ سوال کر رہے ہیں، تو آنے والے ہفتے، آنے والے مہینے یہ ہمارے لیے اتنے اہم ہیں، شاید زندگی میں اتنے اہم نہ ہوں۔ کیوں کہ ہمیں پڑوسی ملکوں میں سب سے زیادہ دشمن جو بنایا جا رہا ہے، بنا چکے ہیں، تو وہ افغانستان کے ساتھ فوج اب افغانی امریکہ کے ساتھ تعلقات بہتر بنانے میں طالبان جو ہے وہ اس بہتری خیر کی طرف جا رہے ہیں، اور عالمی طور پر دشمنی 2 طاقتیں ہیں جو اپنے آپ کو سپر طاقتوں کے طرح برابر مقابلہ ہے۔ ایک چائنا دنیا میں سپر طاقت اس وقت بن چکا ہے، معیشت بہتر ہونے کے اعتبار سے، پوری دنیا میں معیشت کا جو بہتر قبضہ ہے وہ چائنا کے پاس ہے۔ پوری دنیا میں چائنا کے سب سے زیادہ لوگ مقروض ہیں، ان میں سب سے زیادہ مقروض امریکہ خود ہے، جاپان ہے، وہ بھی چائنا کا مقروض ہے۔ آج چائنا نے جب راستے راہداریوں کے بنائے، اس اعتبار سے اس راستوں کو روکنے کے لیے، کالے پانی تک روکنے کے لیے، امریکہ نے اپنے اندر اپنی سوچ، اپنی فکر ہزاروں میل دور بیٹھ کے افغانستان کے اتنے دشمن ہو کے، اور 20 سال ان پر بمباری برسانے کے باوجود امریکہ نے آج اپنے گھٹنے ٹیک دیے طالبان سے تعلقات بہتر بنانے کے لیے۔ ان کو یہ کہہ دیا کہ بتلاؤ آپ ہمارے سے کیا مدد چاہیے۔ اگر امریکہ کل کل کامیاب ہو جاتا ہے، امریکہ یہاں ان سے کوئی لے لیتا ہے ایئرپورٹ، اور اس پہ بیٹھ کر تمام کے اوپر اپنا دباؤ ڈالتا ہے، تو پھر یہ دشمنی پاکستان کی، اس وقت اس نے دوستی کا افغانستان کا ہاتھ بڑھایا ہے،
جب پہلے پاکستان افغانستان کو دشمن بنایا، جی پہلے اس نے ان کے بارڈر غیر محفوظ کیے، تو لہٰذا امن قائم کرنے کے لیے، دہشت گردی کا خاتمے کے لیے پڑوسیوں سے تعلقات اعتماد کے ساتھ مذاکرات کے ذریعے سے ضروری، طاقت کے ذریعے سے نہیں، بالکل طاقت کے ذریعے سے کریں گے تو دہشت گردی اور بڑھے گی، لوگوں میں نفرت اور بڑھے گی، اور جتنے آپریشن کیے جاتے ہیں آپریشن کے نام پہ لوگوں کو مہینوں سالوں بے گھر کیا جاتا ہے، پھر کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی، پھر اس کے بعد ان کے خاندانوں بچوں کی نفرتیں بڑھتی ہیں، پھر انتقام بڑھتا ہے، پھر بدلہ بڑھتا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ پھر تم اس آگ کو روک نہیں سکو گے، کیونکہ تم نے اوپر سے جو انصاف دینا تھا، جی چونکہ جس کا بچہ اٹھا لیا گیا ہے، جس کا نوجوان اٹھا لیا گیا ہے، اور وہ 4 سال 6 سال 10 سال پتہ ہی نہیں کہاں ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب لوگوں کو انصاف نہیں ملے گا تو اس کے بعد زمین پہ خون تو ہوگا، لاشیں تو ہوں گی، مگر قاتل کا نہیں پتہ چلے گا۔ قاتل کا تب پتہ چلے گا جب لوگوں کو آپ انصاف دیں گے، قاتل کا تب پتہ چلے گا جب ان کو آپ امن قائم کریں گے۔ امن تب قائم ہوگا جب آپ پڑوسی سے، اور آپ اپنے گھر کے چھوٹے پڑوسی سے لے کے ملکی سطح تک کے پڑوسیوں سے تعلقات بہتر بنائیں گے۔ بالکل ٹھیک ٹھیک جی۔